نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ: اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جس شخص نے انکار کیا پس بے شک اللہ جل شانہ پورے جہان سے، جہان والوں سے بے پرواہ ہے، غنی ہے۔ محترم سامعین ذی وقار، حج وہ عمل ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ قائم ہے، ان میں سے حج بھی ایک بنیاد ہے۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ کو دیکھا جائے تو اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ وللہ، اللہ کے لیے، یعنی حج جب بھی کیا جائے گا صرف اللہ کے لیے۔ اگر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، کوئی اور مقصد ہے تو پھر حج نہیں۔ تو حج کی جو فرضیت ہے لوگوں کے اوپر، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ پھر یہ کس شخص کے اوپر حج فرض ہے؟ حج اس شخص کے اوپر فرض ہے من استطاع الیہ سبیلا، وہ بندہ کہ جس کے پاس استطاعت ہے اس کے رستے کے اندر، یعنی جس کونے کے اندر دنیا کے جس مقام میں وہ رہ رہا ہے، وہاں سے لے کے جو اللہ کا گھر ہے جہاں حج کیا جاتا ہے اس مقام تک جانا، وہاں پہ رہنا، پیچھے اس کے جو مال ہے، اولاد ہے، یعنی پیچھے اس کے پاس جو اس کے زیر کفالت لوگ موجود ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کے لیے نان و نفقہ چھوڑنا، اور اپنے لیے زاد راہ اس کے لیے ہونا، تو یہ چیزیں اگر اس کے پاس من استطاع الیہ سبیلا موجود ہیں تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ابن عمر قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما یوجب الحج قال الزاد والراحلہ رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ کیا چیز حج کو واجب کر دیتی ہے؟ فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یوجب الحج، کہنے لگا کہ ما یوجب الحج، فقال یا رسول اللہ ما یوجب الحج، کہ کون سی چیز ہے جو حج کو واجب یہ فرض قرار دے دیتی ہے، جس کی وجہ سے حج لازم ہو جاتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الزاد والراحلہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کہ سامان سفر اور سواری اگر اس کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اب اگر ایک بندہ اس کے پاس اسباب موجود ہیں، وہ جا سکتا ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، تو اسے جانا ہر حال میں وہاں لازم ہے، اس کے اوپر فرض ہو گیا۔ اب دوسری حدیث مبارکہ
جس کے اندر حج کی فرضیت کے متعلق ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی حج کی فرضیت کے اوپر مزید بات کرتا ہوں. عن ابی ہریرہ قال حتبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وَإِذَا نَهَيْتُكُم مَّن شَيْءٍ فَدَعُوهُ وَإِذَا نَهَيْتُكُم مَّن شَيْءٍ فَدَعُوهُ رواہ مسلم. حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک کثیر الروایت صحابی ہیں، سب سے زیادہ ان سے احادیث مبارکہ روایت ہیں. انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت فرمائی ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے. حتبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس، اے لوگو قد فرض علیکم الحج، کہ اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے. فحجوا، لہذا اس کو ادا کرنے کی فکر کرو، اسے ادا کرو. فقال رجل، تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض کیا گیا ہے؟ اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض کیا گیا ہے؟ فسکت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا. حتیٰ قالها ثلاثا، یہاں تک کہ اس شخص نے 3 دفعہ اپنا وہ سوال دہرایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کے ساتھ فرمایا، اگر میں تمہارے اس سوال کے جواب میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرنا فرض کیا گیا تو اسی طرح فرض ہو جاتا اور تم ادا نہ کر سکتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ کسی معاملہ میں جب میں خود تم کو کوئی حکم نہ دوں تو تم مجھ سے حکم لینے یعنی اور سوال کر کر کے اپنی پابندیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرو. تم سے پہلی امتوں کے لوگ اسی لیے تباہ ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے سوال بہت کرتے تھے اور پھر ان کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے. لہذا میری ہدایت تم کو یہ ہے کہ جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی تعمیل کرو، اور جب تم کو کسی چیز سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو. تو محترم سامعین، آپ کے سامنے حج کی فرضیت کے متعلق میں بات کر رہا تھا کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو بندہ بھی استطاعت رکھتا ہے اس کے رستے کی، اس کے اوپر حج فرض ہے. دوسری حدیث مبارکہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم يحج فلا علیہ ان يموت یہودیا او نصرانیا وذلك ان اللہ تبارک وتعالی یقول وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا رواہ ترمذی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس
سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے، اور پھر وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اس آیت مبارکہ اور ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو جو بندہ وہاں تک جا سکتا ہے اس کے پاس مال اسباب موجود ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس مال موجود ہے، حج کے دن آ گئے، الحج اشہر معلومات، کہ جو حج کے مشہور مہینے ہیں یا دن ہیں جن کے اوپر حج ادا کیا جاتا ہے، اس وقت اس بندے کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ جا سکتا ہے، اور اسباب بھی موجود ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے جانے میں، نہ تو کوئی جسمانی طور پہ نہ ہی کوئی اور قانونی طور پہ کوئی رکاوٹ ہے۔ اب وہ بندہ حج کرنے نہیں جا رہا تو اس کے متعلق کیا حکم ہے، اسی آیت کے اندر فرمایا گیا، اور یہ جو حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے بیان کی ہے اس کے اندر بھی فرمایا گیا۔ لیکن میرا مقصود پہلی بات کہ حج کی فرضیت کے متعلق ہے۔ تو اب وہ بندہ کہ جس کے پاس ان دنوں کے اندر مال آ گیا، مال موجود ہے، کھانے پینے، اس کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اس بندے کے پاس مال موجود ہو کہ جو خود کھا سکے، اور جو اس کے زیر کفالت لوگ ہیں ان کے لیے اس کے پاس اہتمام ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں اس کے پاس موجود ہیں اور راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے اس مقام تک جا سکے، حرمین تک، اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اس کے باوجود اگر وہ بندہ نہیں جاتا تو اس کے لیے سخت وعید ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس حج کے لیے وقت نہیں نکلتا یا ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور ہمارے پاس مال موجود ہوتا ہے، حج فرض ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مکان بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حج کے دنوں کے اندر اگر مال پڑا ہے کھانے پینے کے علاوہ، وہ کھانا پینا ضروری ہے، باقی چیزیں ضروری نہیں ہیں، تو لہذا اگر ایک بندے نے بینک کے اندر، گھر کے اندر مال رکھا ہوا ہے، حج کے دن گزر رہے ہیں، اس دنوں کے اندر، اور اتنا مال اس کے پاس موجود ہے، اتنی رقم موجود ہے کہ اس کے ساتھ وہ آ جا سکتا ہے، وہاں پہ اپنا کھانا پینا کر سکتا ہے، پیچھے جتنے زیر کفالت اس کے لوگ ہیں ان کا اہتمام ان دنوں کے اندر اس پیسے سے چل سکتا ہے، تو وہ بندہ، اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے۔ اب جب تک وہ حج فرض ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے پھر اگلی جو وعیدیں ہیں وہ ہیں۔ تو لہذا اس چیز کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھیں۔ ہاں، جو دوسری رکاوٹیں ہیں کہ جیسے اتنے سال تک کوئی جا سکتا ہے اس کے بعد نہیں جا سکتا، اس بندے کے لیے کہ اگر اس کے اوپر حج فرض ہو گیا تو حج بدل کرائے۔ حج بدل یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ خود جب تک زندہ ہے تو اس کا اہتمام کرے کہ کسی بندے کو بھیجے، اور حج بدل وہ بندہ کر سکتا ہے کہ جس بندے نے پہلے اپنا فرض حج ادا کیا ہو، وہ بندہ جا کے کسی دوسرے کی طرف سے حج جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اب اس کے لیے اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ جو بندہ نہیں جا سکتا، اگر عارضی رکاوٹ ہے کہ اس دفعہ اس کا نام نہیں آیا، جیسے پاکستان کے اندر قرآن اندازی ہوتی ہے، اس کے اندر نام آ جائے تو ٹھیک ہے جی، اب اس سال ڈالا نہیں آیا، یہ رکاوٹ بن گئی، اگلے سال کے لیے وہ پھر اپنی تیاری کرے، اب اگلے سال کوشش کرے، اگلے سال اس کا نام آ جائے۔ تو اب اگر یہ رکاوٹ ہے اس کے لیے، تو اس کے اوپر جو جب تک اس کا نام نہیں آ رہا، ایک قانونی رکاوٹ ہے، تو اس وقت تک جو ہے وہ اس زمرے میں نہیں جائے گا جو دوسرا زمرہ ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ جب ایک دفعہ حج فرض ہو چکا ہے تو اس کا ادا کرنا لازم ہے، جیسے نمازیں فرض ہو گئیں اس کے بعد ان کی قضا ہے، تو ایسے ہی حج ہے، حج فرض ہو گیا تو اس کو بھی ادا کرنا لازم ہے۔ اب اس بندے کو چاہیے، اگر وہ بیمار ہو گیا، اگر بالکل جانے کے قابل نہیں ہے، تو کسی کو اپنا نائب بنا کر حج کے لیے بھیج سکتا ہے، اسے بھیجنا چاہیے، اس کے اوپر لازم ہے کہ جب اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو اس فرضیت کو ادا کرے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں ہمارے درمیان کہ جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اور انہوں نے حج فرض کو ادا نہیں کیا، تو ان کے متعلق اب بات سن لیں کہ اللہ نے جو فرمایا کہ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس بندے نے انکار کیا، حج نہیں کیا، عملی طور پہ اس نے انکار کیا کہ اس کے پاس مال اسباب موجود ہیں، وہ جا سکتا ہے، کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی جسمانی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ حج بیت اللہ کے لیے نہیں جاتا ہے تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ بس اللہ جل شانہ بے پرواہ ہے، غنی ہے پورے جہان والوں سے، تمام جہان والوں سے۔ اللہ جل شانہ کی ذات جو ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ غنی ہے،
وہ ساری کائنات، ساری دنیا سے اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اب جو بندہ حج کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، ایک تو اپنا جو مال اللہ نے اسے دیا اس کی ناشکری کر رہا ہو، ناشکری کی وجہ سے اس کے اوپر وبال آئے گا، دنیا کے اندر بھی پریشانیاں آئیں گی اور آتی ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں۔ اور جو دوسری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جو بندہ بھی ملک زادًا وراحلۃ تبلغ الی بیت اللہ، کہ جس بندے کے پاس زاد راہ موجود ہے، سواری موجود ہے، وہ بیت اللہ تک جا سکتا ہے، اور پھر اس نے حج نہیں کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ یہودی مر جائے یا نصرانی مر جائے، اس سے کوئی جو ہے فرق نہیں پڑتا۔ یعنی جس طریقے سے ان کے اوپر احکام، اس کے اوپر بڑی سخت وعید ہے، لہذا کوشش یہی کریں کہ جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، یہ جو ہمارے قرب و جوار کے اندر لوگ موجود ہیں اور ان کے اوپر حج فرض ہے اور ہمیں معلوم ہے، ہم انہیں ضرور جھنجھوڑیں، ان کے ضمیر کو انہیں بتائیں کہ بھائی آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، آپ اس کو پہلے ادا کر لیں۔ یہ جو ہم نے اپنی طرف سے چیزیں بنا رکھی ہیں، مکان بنانا ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، فلاں فلاں کام کرنے ہیں، تو وہ الگ کام ہے، ان کا الگ ایک اپنا طریقہ ہے، لیکن یہ جو حج فرض ہے اس کو جب تک ادا نہیں کریں گے، اللہ کے ہاں ہم مجرم بن جائیں گے، اور یہ جو وعیدیں اللہ جل شان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اس کے زمرے کے اندر کہیں نہ آ جائیں۔ تو اس لیے گزارش ہے تمام احباب سے کہ وہ ضرور اپنا محاسبہ کر لیں، دیکھ لیں کہ میرے اوپر حج کہیں فرض ہوا تو نہیں، اگر فرض ہو چکا ہے تو میں اس کو جلد از جلد ادا کروں۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنے احکامات کو بجا لانے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔